ہوئے اگر یہ کوئی لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ جی یہاں پر ڈیم بنانا چاہیے، لیکن ایسی چانسز اس پہ کوئی نہیں ہے. اچھا دوسری بات جو کوتاہی کی لوگ اکثر کرتے ہیں، میں بالکل ایک سادی بات یہ کر رہا ہوں کہ جب ارتھکویک، جب یہ ڈیزاسٹر ہوا لینڈ سلائڈ کا، ظاہر ہے لوگ شہید بھی ہوئے، مکان بھی ضائع ہوا، اس میں انسان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیونکہ اس ایریے کی پہلے اسیسمنٹ ہو گئی تھی، تو جو عطا آباد گاؤں ہے اس کا انخلا کرا لیا گیا تھا، اور یہ جو 20 بندے شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی عطا آباد گاؤں کا نہیں ہے. ہوا یہ کہ جب یہ سلائیڈ آئی ہے، یہ ریباؤنڈ کر کے ایک اور گاؤں تھا سرت، اس کو لگی ہے، جس کے اوپر کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی اسپیڈ سے سلائیڈ آئے گی، جس سے جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تو نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو پہلے ایکٹ کر. جب اتنی بڑی لینڈ سلائیڈ جس کا بیس آپ کو علم ہے کہ 2 کلومیٹر ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً 300 میٹر ہے، 365 فٹ ہے، 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے. جب یہ اتنا بڑا ماس مٹی کا ادھر پڑا ہوا ہے تو اس کو تو نہ کوئی کھود کے نکال سکتا ہے. آپ کو پتا ہے 2 بلین کیوبک فیٹ جو مٹی ہے وہ ادھر سے نکلی ہوئی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاید جی دھماکے کر لیتے اور آپ سرنگ بنا لیتے، لیکن جب 2 کلومیٹر کے علاقے میں یہ ملبہ پھیلا ہے تو آپ دھماکہ کریں گے، ادھر سے نکلے گا، وہ ادھر جا کے پتھر گر پڑے گا، تو آپ سلائیڈ کو نہیں توڑ رہے. تو میرا خیال ہے کہ تکنیکی لحاظ سے اور ریلیف ایفرٹ کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں رہی. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی لوگ ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں، جب اپنے گھروں سے نکلے ہوتے ہیں، ان کا ایک لائف پیٹرن چینج ہو گیا، ان کے اوپر ایک بہت مصیبت گزری ہے، ان کے پیروں کا نقصان ہوا ہے، ان کی پراپرٹیز کا نقصان ہوا ہے. اگر آپ ان کو جا کے پوچھیں گے بھائی تم خوش ہو، تو اٹ از نیچرل وہ کہیں گے میں خوش نہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے. اور یہ ریپیٹڈلی ہر ڈیزاسٹر جو ہوا ہے اس کے اندر آپ جا کے اگر لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ خوش ہیں، وہ کہیں گے نہیں خوش، کیونکہ جس دن اس نے کہا میں خوش ہوں اس کے بعد اس کو ریلیف ایفرٹ نہیں ملے. صاحب آپ یہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے خاص طور پہ حکومت کے اوپر جو تنقید کی، آپ نظر سے شاید گزرا ہوگا، انہوں نے کہا کہ حکومت نے ان کی یہ نااہلی ہے کہ اتنی دیر لگانے کے بعد یہ اب جناب کے اوپر نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا کر لیتے تو وہ اس سچویشن سے فرق پڑتا ہے. یہ سچویشن آنی تھی. مٹی کا جتنے بڑے پیمانے پہ یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور پورا آدھا پہاڑ نیچے آیا تھا، اسی وقت ایک بات سامنے آئی تھی کہ کیپیسٹی کی کمی ہے ہمارے اداروں اور ہماری مچھلی میں. اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. چین ہمارے ساتھ بالکل، ہمارا دیرینہ دوست بالکل پڑوس سے ہمارے ساتھ پڑا تھا اسی مقام پر. اگر اس وقت چین سے تھوڑی بہت مدد لی جاتی تو اتنے بڑے نقصانات سے شاید یہ علاقہ بچ جاتا. سر میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ آپ کو علم ہے کہ رائے کوٹ سے لے کر اوپر خنجراب تک جو کراکرم ہائی وے کی امپروومنٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے انڈر منسٹری آف کمیونیکیشن، وہ چینی ایک کمپنی ہے CRBDM، وہی کر رہے ہیں. اور جب یہ حادثہ ہوا اس کے بعد سب سے پہلے ریکویسٹ ان کو ہی کی گئی تھی کہ آپ اس علاقے کو اس سلائڈ سے کلیئر کریں. تو جب انہوں نے اس کو اسیس کیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹیکنیکل ویئرودال نہیں ہے. اس کے بعد 20 تاریخ کو پھر FWO کو کہا گیا کہ یہ ذمہ داری ابھی آپ لیں. 22 تاریخ کو FWO نے ٹوٹلی موبلائز ہوئی اور 22 سے لے کے 29 تک، اگر جو ساتھیوں نے اس علاقے کا دیکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کے تقریباً تمام چینل کے لوگ ادھر موجود ہیں، یہ ایک ٹریک ڈیولپ کرنا پڑا جس کی مدد سے آپ ڈوزر کو اس جگہ پر لے کے جائیں اور ایکسکیویٹرز کو. اور 29 سے کام شروع ہوا اور 15 تاریخ جو گزری ہے اس کو یہ کام کمپلیٹ ہوا. اور اس میں 4 ٹیکنیکل اسیسمنٹس ہوئی ہیں، 2 باہر کی، ایک ورلڈ بینک کے ایکسپرٹ آئے تھے، ایک ڈیوڈ پیٹلے UK ڈرہم یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، ایک جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور ایک نیسپاک. ان سب کا کنسنسس ہے کہ دس واز پروبیبلی دا بیسٹ ٹیکنیکل سولوشن. اور انہوں نے ہر ایک نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ FWO نے اتنے ہوسٹائل حالات میں یہ کام جو کیا ہے دس از سم تھنگ ریئلی ویری بگ، کیونکہ وہاں پر مشین کے کام کرنے کی جگہ ہی بہت کم ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ کانسٹنٹ ایک موونگ سلائیڈ ایریا ہے، اور جو ساتھی ادھر ہیں مختلف میڈیا گروپس کے وہ یہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی کہ ادھر ہر وقت لینڈ سلائیڈ چل رہی ہے. تو دیر از اے ڈینجر آف ایون ورکنگ ان دیٹ ایریا. یہ جو جیسے جنرل صاحب نے بتایا کہ وہ جو ایریا ہے وہ ایک سسمک زون میں آتا ہے، اور 1858 میں غالباً یہاں پہلے بھی اسی قسم کی سلائیڈ آئی تھی، اور اس پہ سکھ ریجیمنٹ کے کوئی 500 لوگ تھے جو نیچے تھے، وہ سب
وہ مر گئے وہاں جب وہ گرا پہاڑ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کا یہ ایریا ایسا ہے کہ جس میں یہ لینڈ سلائڈ کنٹینیوس ہو رہی ہے. میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب وہ ایک کنٹینیوس لینڈ سلائڈ ایریا ہے اور آپ کی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو ونس دس آل ڈیلیما از اوور، تو اس کے بعد کا آپ کا کیا پلان ہے؟ اس علاقے کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے آپ بار بار اس قسم کی سچویشن سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ ایریا ہے، جیسے آپ نے کہا کنٹینیوس یہ ہو رہا ہے، 1858 میں بھی ہوا. لوگ ایموشنلی اپنے ایریا سے اٹیچ ہوتے ہیں. ان کو اگر یہ پتہ بھی ہو تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر یہ ہے کہ جو ہم جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور کریں. پہلے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں پر آپ نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے، پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیکج ملتا ہے یا اعلان کیا جاتا ہے تو عوام کو اکثر جو ہے جو دار لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر محروم ہو جاتے ہیں ان سے. کیا آپ نے اس پیکج کے حوالے سے کیا اس کو بھی کوئی یقینی طریقہ؟ دیکھیں، میں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ جو بھی آپ کے خیالات ہیں ہم اس سے مطلب اختلاف نہیں کرتے. جب مالاکنڈ میں یہ آئی ڈی پیز کا ہوا تھا 2.5 ملین، اس وقت تمام لوگ تنقید کرتے تھے کہ یہ گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، مگر آپ نے دیکھا کہ وہ گھروں کو واپس چلے گئے. آپ کہتے تھے کہ ان کو امداد نہیں ملے گی، تو آپ نے دیکھا کہ بائی اینڈ لارج ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ان کو امداد دی، کوئی کمپلینٹ نہیں ہوئی. اور اسی ہی طریقے سے آپ نے کیسے اب آپ کو فکر مندی ہوئی کہ جو ہم اناؤنس کریں گے وہ ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں ملے گا؟ یہ تو چند لوگ ہیں، کتنی تعداد ہوگی؟ سر میکسیمم جو افیکٹڈ ہے 500 فیملیز 500 فیملیز ہیں، اور جہاں 25 لاکھ تھے ان کو ہم نے دے دیا تو فرق نہیں پڑا. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ کی نیت پر ایک ادارے کی بات ہے کہ کہیں اب یہ سیم لوگ ہیں جنہوں نے 25 لاکھ کو دیا. کائنڈلی بحث نہ کریں، سوال کریں. وہاں پہ جا کے 10 کروڑ کا اعلان کر دیا، تو کیا یہ اس دفعہ اس واقعے کے حوالے سے کوئی حکومت کی کوئی نیڈ تو نہیں ہوتی کہ اپوزیشن کو موقع دیا جائے کہ وہ میلہ لوٹ لیں؟ دوسرا آپ نے این ڈی ایم اے بنایا، جنرل صاحب آئے، جنرل صاحب کی آپ نے بڑی تعریف کی، لیکن جنرل صاحب کو تھوڑا سا اختیار بھی دیں، فنڈ بھی دیں. کوئی وزارت کی بات نہیں سنتی، خزانے والے بات نہیں سنتے، یہ اختیار ہوتی ہیں تو تھوڑا سا اس کا استعمال بھی ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں، یہاں موقع پہ تو جنرل کیانی صاحب بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی وہاں جا کر موقع دیکھا. تو اب یہ کہیں کہ ان کے اگر کوئی چیز پرابلم ہو ہمیں بتائیں، ہم فوری حل کر دیں گے. نہیں، وہ بتا رہے ہیں نا. یہ جو مصنوعی جھیل جو ہے اس کا بڑی ارلی سٹیج پہ آپ کے نوٹس میں لایا گیا تھا جب آپ راولپنڈی سوان کیمپ ایک سکول کے افتتاحی تقریب کا آپ نے افتتاح کیا تھا. تو اس میں ایک صحافی نے آپ سے سوال کیا تھا اس مصنوعی جھیل کے حوالے سے، اور اب صرف میرا سوال یہ ہے کہ یہ نیگلیجنس کہاں سے ہوئی اور یہ جو ہے کیوں ڈیلے ہوا؟ یہ جنرل صاحب، یہ نیگلیجنس کیوں ہوئی؟ یہ نہیں. وہ ہے گورنمنٹ امپلائیز، آپ نے 1 سال ان کو پے اینڈ پینشن کمیشن پہ رکھا، فوجیوں کی آپ نے 1 سال میں ڈبل تنخواہیں کر دی. آپ ان کے ریلیف کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ریلیف کے لیے جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم اناؤنس کریں گے. سر میں ایک امپریشن ڈسپیل کرنا چاہ رہا ہوں. بار بار آپ نے بھی یہ کہا کہ کوئی جیسے نالائکی ہوئی، جیسے کوئی چیز رہ گئی ہے. یہ میں امفیٹکلی بتانا چاہتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں جو اگر ہو جاتی تو وہ رزلٹ ڈفرینٹ ہونا. تو یہ بالکل ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. میرا نہیں خیال، میں تو ابھی ریسنٹلی آیا، مجھے 10 دن ہوئے آئے ہوئے، لیکن میں نے 6 دن ادھر گزارے ہیں. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو حالات یہ بہت بڑی سلائڈ تھی، اس جھیل میں بھرنا تھا. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ اسپل وے کٹ نہ لگتا تو اس سے ڈبل پانی کا اخراج ہونا تھا اور زیادہ آبادیاں جو ہیں اس میں پانی میں جانی. اس لحاظ سے تو آئی تھنک اٹ از کریڈیبل. اب آپ خود جانا چاہتے ہیں.